الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین محترم، ابھی تک ہمارے وضو کے مسائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم تصویر کے ذریعے وضو کا عملی طریقہ دیکھیں گے کہ وضو عملی طور پر ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ناظرین محترم، وضو کی سنتوں میں ہم نے سب سے پہلی سنت پڑھی تھی کہ ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اس بات کی ہم نے کرنی ہے کہ ہم ابھی جو ہاتھ دھو رہے ہیں، اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے، بازو دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، یہ ہم وضو کے طور پر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مسواک کرنی ہے۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے رکھنا ہے اور انگوٹھوں کو مسواک کے نیچے رکھنا ہے، باقی 3 انگلیاں ہم نے مسواک کے اوپر رکھنی ہے۔ یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ دائیں ہاتھ سے ہم ناک میں پانی ڈالیں گے اور بائیں ہاتھ سے ہم ناک صاف کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پورا چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اب اس سے پہلے چہرے کے دھونے سے پہلے جتنے بھی اعمال تھے یہ سنت ہے۔ اب چہرہ ہم نے دھونا ہے، 1 مرتبہ پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے اور 3 مرتبہ چہرہ دھونا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد ہم نے داڑھی کا خلال کرنا ہے، یعنی یہ جو سنت ہے یہ مرد حضرات کے لیے ہے اور ان کے لیے مردوں میں سے جن کی داڑھی ہو۔ اس میں چہرہ دھونے کے بعد ہم نے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور اس کو داڑھی میں نیچے سے داخل کرنا ہے، پھر نیچے سے ہاتھ داڑھی میں اوپر کی طرف لے کر آنا ہے، پھر اوپر سے نیچے کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ داڑھی کے خلال کا طریقہ ہے اور یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ اپنے بازو دھونے ہیں۔ 1 مرتبہ پورا بازو کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی ہم نے سنتوں میں پڑھا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں ہاتھ سیدھے کر لیں، تصویر میں جیسے نظر آ رہا ہے، پھر ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ایک دوسرے میں داخل کر کے حرکت دینی ہے۔ حرکت دینے کے بعد ان کو نکال کر پھر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر پھر انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے ان کو حرکت دینی ہے، جس طرح ہماری انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح سنت ہے۔ اب پورے سر کا مسح کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہی جس طرح تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو آپس میں ملا کر سر کی آگے کی جانب سے پیچھے کی جانب لے کے جانا ہے، پھر پیچھے کی جانب سے آگے کی جانب لے کر جانا ہے، پھر شہادت والی انگلی سے کان کا مسح اندر والے حصے کا مسح کرنا ہے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے والے حصے کا مسح کرنا ہے، جس طرح تصویر نمبر 4 اور 5 میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے کہ ہاتھ الٹا کر کے اس کی انگلیوں سے گردن کا مسح کرنا ہے، لیکن گردن کا مسئلہ ہم نے پچھلے والے حصے کا کرنا ہے، آگے والے حصے کا ہم نے مسح نہیں کرنا۔ یہ مسح کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ مسح کا یہ ہے کہ بس 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر آگے سے پیچھے کی جانب لے کر جانا، بس اتنا ہی کیا جائے، دوبارہ واپس پیچھے سے آگے کی جانب نہ لے کے جایا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کانوں کا مسح اور اندر اور باہر والے حصے کا مسح کرنا ہے، پھر گردن کا مسح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہم نے پاؤں دھونے ہیں۔ 1 مرتبہ پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت یہ فرض ہے اور 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا 3 مرتبہ یہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہم نے سنتوں میں پڑھا تھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اب اس خلال کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو لیں گے اور دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ہم خلال کرنا شروع کریں گے اور انگوٹھے کی جانب آئیں گے، پھر ہم اسی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی کی طرف جائیں گے، یعنی ہم نے انگلیوں کا خلال دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین جس طرح ہم نے سنتوں میں مستحبات میں پڑھا تھا کہ وضو کے دوران ہم نے دعا بھی پڑھنی ہے، وہ دعا 1 مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں کہ وضو کے دوران ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور اسی طرح وضو کے آخر میں انتہا میں ہم نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے اور دوسرے کلمے کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔